حضرت بابا فرید رحمتاللہ تعالی علیہ، بہت خوبصورت نام، بہت خوبصورت شخصیت۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں، کیونکہ آپ کتب صاحب کی مرید ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ پہلے میں بھی مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گئے، کیونکہ اس وقت نام تھا، آپ سلطان الہند ہیں، تھے، ہیں، رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ اللہ نے عطا کیا ہے جی ان کو، ٹھیک ہے جی، یہ اللہ نے عطا کیا، یہ اللہ کے رسول نے عطا کیا ان کو، ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں میں پہلے مرید ہونے کے لیے اجمیر شریف گیا، تو کہتے جب میں وہاں پہنچا نا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، درخت تھا، کٹ بھی گیا تھا، اور جو اس کا تنا رہ گیا تھا وہ خشک ہو چکا تھا۔ تو کہتے ہیں جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو اپنے خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ پکڑ لیتے ہیں دلوں کے خیالوں کو، یہ صاحب فراست ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں حضرت، ٹھیک ہے۔ کہتے میں جب پہنچا نا تو میں نے کہا دل میں، او فرید اتنا سفر کر کے آیا لیکن تیرا سفر کرنا تو ضائع گیا، یہ ایک ایسا اللہ کا ولی ہے کہ تنے سے ٹیک لگائے اور تنا خشک رہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں جب جا کے بیٹھ گیا نا تو خواجہ صاحب نے اس خشک تنے پہ اپنی نگاہ مبارک ڈالی ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ تنا سرسبز و شاداب ہو گیا حضرت، ٹانیاں نکل آئیں، پتے آ گئے، پھل پڑ گئے حضرت جی۔ کہتے ہیں آپ نے پھر ایک نگاہ ڈالی، وہ پھر خشک ہو گیا، آپ نے پھر نگاہ ڈالی، پھر سرسبز و شاداب ہو گیا، آپ نے کو 2-3 بار اس طرح کیا۔ تو کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے فرید وہ تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے، فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے آگے سے عرض کی حضرت اس میں لڑائی کیا ہوگی؟ تو فرماتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمانے لگے فرید جو دی مرضی ہے کہ تنا خشک روے تو ضرور انوارا کرنا ہے، آئے ہم بھی لڑائی لینے نہیں تھے، آئے ہم بھی بندگی کرنے تھے، لیکن پا لڑائی بیٹھے ہیں، پا میں کسی نے غصہ لگے، کیونکہ پچھلی باری بابا غصہ لگا سارے، آئے ہم بھی بندگی کرنے تھے لیکن پا لڑائی بیٹھے ہیں، لڑائی نہ پائیے بندگی کریے، آئے ہم بھی بندگی کرنے تھے لیکن پا لڑائی بیٹھے ہیں، لڑائی نہ پائیے حضرت جی، بندگی کریے حضرت جی، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، شرمندگی ہے، ہم بھی بندگی ہی کرنے آئے تھے، ڈال ہم نے لڑائی لی ہے سائیں، ہم نے تو حضرت جی ایسے ایسے بندے دیکھے کہ قربان جاؤں، اسی سائیں جی تو لاہور پڑھتے سن، وہاں ایک ہم نے ملنگ دیکھا لیکن خود کو چھپا رکھا تھا حضرت جی، اور چھپانا ہی چاہیے پتر، نفل کا مزہ ہی تب ہے جب وہ چھپا رہے حضرت جی، جو کھل گیا پھر مزہ تو نہ ہوا حضرت، فرض تو بھائی جماعت سے واجب ہے پڑھنا حضرت جی، لیکن نفل کا مزہ تب بھی ہے کہ چھپا رہے حضرت۔ دیکھو نا بڑی فضیلت ہے تہجد کی، کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ چھپی نماز ہے حضرت، وہ چھپ کے پڑھنی ہے، ستے دینے سارے حضرت جی، تو پھر حضرت جی کھڑا ہونا ہے، مزہ چھپانے میں ہی ہے حضرت جی۔ دیکھو نا حضور بلے شاہ کیا کیفیت ہوگی، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے ہی انے، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے ہی انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو مننے، کیا کیفیت، چھپانے کا اپنا مزہ ہے حضرت جی، چھپانے کا ایک اپنا لطف ہے حضرت جی، ایڈا اندر اللہ ہے تو کہندہ ہے دس میں بھی ہیں وہاں کو حضرت جی، لیکن مزہ چھپانے میں ہی ہے حضرت جی، مزہ چھپانے میں ہے حضرت جی۔ اگر اللہ کوئی نیکی کی توفیق دے دے چھپایا کرو حضرت اس کو، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر
دریا. اور پھر جب وہ کبھی تیری زندگی میں کوئی طوفان آ گیا نا، کوئی سیلاب آ گیا، پھر وہ تیری نیکیاں کشتی بن جائیں گی. پھر تو دریا میں ڈال ہی نہیں رہا، تو فیس بک پہ ڈال رہا ہے. نیکی کر، دریا میں ڈال. تو یہ میرا سال ڈیڑھ حضرت سے یارانہ رہا. مجھے اتنا بھی نہیں پتہ چلا حضرت کی اولاد ہی کوئی نہیں، کبھی کہا ہی نہیں کہ میری اولاد کوئی نہیں ہے. صحابہ کے لیے لکھا ہے جب وہ بیمار ہوتے تھے نا، خود کو گھروں میں چھپا لیا کرتے تھے. جتنی دیر ٹھیک نہیں ہوتے تھے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. کیوں؟ کوئی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کوئی پتہ لینا ہے تو کوئی انج دی گال ہی نہ نکل جائے کہ رب ناراض ہو جائے، کہ شکوے میں پکڑے نہ جائیں. امام غزالی نے لکھا ہے صحابہ جب بیمار ہوتے ہمارے اکابرین وہ خود کو گھر میں چھپا لیتے، کسی کو بتاتے ہی نہیں کہ ہم بیمار ہیں، کہ یہ نہ ہو کوئی تیمارداری کرنے آئے، کوئی منہ سے اس طرح کی بات نکل جائے کہ پکڑے جائیں. وہ لکھا نا ایک دن حضرت رابعہ کو سر میں درد ہوئی تو انہوں نے سر پہ نا وہ کپڑا باندھ لیا درد کی شدت کم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. غیب سے آواز کیا آتی ہے، رابعہ ہم نے اتنی نعمتیں تجھے دیں، اس کا تو کبھی تو نے اظہار نہیں کیا، آج تھوڑی سی سر درد دے دی سب کو بتاتی پھر رہی ہے. خاصانیاں گلنا وکھری ہوندی ہے. نیویں ہی ہونا پتر، نیویں. اتنے نیویاں دا مول پینا جے، آکڑ خانہ دا کوئی مول نہیں جے پینا ہے کوئی. بلکہ نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں جو متکبر ہیں وہ بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. جو متکبر لوگ ہیں وہ بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے. چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضور پاون. سے نا وہ اپنی لکھائی ٹھیک کرنے جایا کرتا تھا. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی عقیدت تھی کہ محلے کا نام یہ نہیں تھا، انہوں نے خود ہی رکھ لیا ہوا تھا کوچہ غوثیہ. اللہ نام یہ نہیں تھا، انہوں نے خود رکھ لیا ہوا تھا کوچہ غوثیہ. ہاں اگر آپ کو حضور غوث پاک سے سچی محبت ہے نا تو وہ محبت آپ کو پھر بڑے رنگ عطا کرے گی. اگر آپ کو بابا صاحب سے سچی محبت ہے پھر محبت آپ کو خالی نہیں رہنے دے گی. اگر آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز سے سچی محبت ہے وہ محبت آپ کو خالی نہیں رہنے دے گی. لیکن شرط یہ ہے محبت سچی ہو، دو نمبری نہ ہو اس میں. وہ محبت آپ کو بڑا کچھ دے گی. وہ مجھے پتہ نہیں چلا، وہ بڑی 11ویں آئی تو حضرت بڑے جو ہے نا ٹھاٹ پاٹ سے بڑی 11ویں شریف جو ہے نا وہ پروگرام کیا کرتے تھے. آپ نے اپنی پریس پہ پروگرام رکھا تو حضرت کے کوئی دوست تھے تو ان کے کوئی پیر صاحب آئے ہوئے تھے، وہ بھی ان کو لے آئے. حضرت بڑی زبردست محفل ہوئی، محفل میں بڑی روحانیت. حضرت تو وہ جب اینڈ پہ دعا ہونے لگی نا، جو ان کے دوست تھے نا انہوں نے پیر صاحب کو کہا کہ قادری صاحب لیے دعا کرو، اینا کار اولاد کوئی نہیں. اس دن 1.5 سال میں مجھے بھی پہلے دن پتہ چلا کہ حضرت کے گھر اولاد کوئی نہیں ہے. حضرت کبھی نام بھی نہیں لیا. حضرت بہرحال وہ پیر صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے، قادری صاحب نے نہیں کیے کوئی. پیر صاحب کو غصہ لگا، دوست کو بھی لگا، مجھے بھی لگا کہ یار دعا کے لیے پیر صاحب نے ہاتھ کھڑے کیے، ان کو کرنے چاہیے تھے، انہوں نے نہیں کیے. پیر صاحب غصے میں نا دعا کر کے اٹھ کے بغیر ملے چلے گئے. حضرت میں بھی چلا گیا. جب اگلے دن میں پھر آیا نا مشق کرنے کے لیے تو میں نے ذرا موڈ اچھا دیکھ کے کہا میں حضور کل کوئی چنگی گل نہیں ہوئی. فرمان لگا کی ہوا ہے؟ میں حضرت آپ کی اولاد کے لیے دعا کر رہے تھے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تو آپ نے کیوں نہیں کیے؟ فرمان لگے جب میں ہاتھ کھلا رہا تھا کافر ہو جانا سی. اگر میں ہاتھ دعا کے لیے کھڑے کرتا تو میں نے کافر ہو جانا تھا. میں حضور ہو کیوں؟ فرمان لگے اولاد نہیں ہے تو کس کی مرضی سے نہیں ہے؟ میں حضرت اللہ کی مرضی سے. فرمایا پھر میں کون کتا ہوتا ہوں اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا. ہم نے تو پتر کیا کا، ہم نے تو سمجھا آئے روٹی کھانے ہے. روٹی کھادی، کپڑے بدلے، چیر وایا، تیل لایا، گڈی کھڈی تو ہو گئے. حضرت جی اسی لڑائی لین نہیں سائے، اسی بھی بندگی کرنی آئے سا، لیکن لے لڑائی بیٹھے. حضرت لڑائی نہ لو، حضرت بندگی کرو. حضرت زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. حضرت اپنے اللہ نو یاد کرو اور راج راج کے کرو.
میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا نا، دیکھو نا کتنا سونا لکھا حضور بلے شاہ نے. آپ فرماتے ہیں جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا ہے. جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. کتھے گئی ہوں ڈھونڈا یار، دسو مینوں کتھے گئی ہوں ڈھونڈا. اسی بھی تو انہوں ڈھونڈنا ہے سا حضرت. ہماری زندگی کا مقصد بھی تو اس کی تلاش ہی تھی نا حضرت. کتھے گئی ہوں ڈھونڈا حضرت. ٹونڈا کوٹھی دی نظر ہو گئی اور ٹونڈا کار دی نظر ہو گئی. جو ٹونڈنا ہے سو ٹونڈ ہی نہیں سکے. پھر میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے ٹونڈن والیاں پا لیا، ٹونڈن والیاں پا لیا چہ ٹونڈ جنا دی پکی ہے. حضور بلے شاہ کہتے ہیں جی سیو نی مینو دیو نی ودھائی میں ساجن پایو نی. ٹونڈن والیاں کرو تلاش حضرت، اس کو کرو تلاش. جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. بندگی حضرت جی، بندگی حضرت جی، بندگی. اور کتنی بندگی. یہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت جنید بغدادی کے مرید ہیں حضرت جی، خلیفہ بھی ہیں حضرت جی. سلسلہ علیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھو نا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد آپ کا نام آتا ہے حضرت. آپ فرماتے میں نے ایک دفعہ نا ایک دیوانے شخص کو دیکھا کہ بچے اسے نا پتھر مار رہے تھے اور دیوانے نو پہندے پتھر ہی نہیں حضرت. یہ عاشقی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، ہم نے تو مذاق بنا دیا نا عاشقی حضرت. بچوں کا کھیل ہے یہ تو کسی کسی پہ کرم ہوتا ہے حضرت، جس کو اس عہدے پہ فائز کیا جاتا ہے حضرت، جس کو یہ تحفہ دیا جاتا ہے. یہ سب کے نصیبوں میں نہیں ہوتا. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. ہاں جی، کسے کسے دا نا کھلتا ہے حضرت. سارے تو نہیں نا جنید ہو جاتے حضرت، سارے تو نہیں باجزید ہوتے. نیکیاں کر دی جائے. بھائی کسی نے لکھا تھا نا سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. جی حضرت جی یہ وکھری دنیا حضرت، یہ وکھری دنیا حضرت. اوکھے پینڈے لمحیاں راواں عشق دیاں، یہ وکھری دنیا حضرت جی، یہ وکھری دنیا. یہ کسی کسی کا نام کھلتا ہے، یہ کسی کسی کے سے آتا ہے. اور یاد رکھنا حضرت جی یہ میاں عشق کا دعویٰ ہے. وہ کہتا ہے جتھے میں رہاں گا پھر میں کو دوجا رہ نہیں جے دینا ہے، اتھے میں ہی رہاں گا بس. یہ دعویٰ میاں عشق کا. وہ کہتا ہے جہاں میں رہوں گا دوسرا نہیں رہے گا کوئی بھی، میں رہنے نہیں دوں گا کسی کو. نہ پتر رہے گا، نہ تھی رہے گی، نہ بیوی رہے گی، نہ مکان رہے گا، نہ دکان رہے گی. جہاں میں ہوں گا پھر میرا دعویٰ ہے میں نے دوسرا نہیں رہنے دینا کوئی. ہاں میں ہی رہوں گا بس. حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ چلے، مکہ سے ساتھ چلے تھے. پہلا دوسرا مسجد اقصیٰ، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سدرۃ المنتہا. ایک جگہ ایسی آئی جا کے عرض کرتے ہیں محبوب اب میں نہیں آگے جا سکوں گا. فرمایا جبرائیل کیوں؟ عرض کی محبوب اگر بال کی نوک کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے. وہاں تجلیات کا یہ عالم تھا، اگر بال کی نوک کے برابر بھی آگے بڑھوں گا پر جل جائیں گے. جبرائیل امین علیہ السلام وہاں رہ گئے، ہمارے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے. ہمارے محبوب علیہ السلام تشریف، یہ ہے میاں عشق. پھر اب یہاں صوفیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل امین علیہ السلام. اگر وہاں ہوتے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشقوں کے امام ہیں جی، اگر وہاں ہوتے نا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں پتہ کیا عرض کرنا تھا؟ محبوب پاویں سڑ جاں گا جانا میں نال ہی جے. اللہ اکبر یا رسول ہاں بھائی، جس کو اپنی جان کی فکر ہوئی وہ کہاں سے عاشق ہو گیا؟ جس کو اپنی جان کی فکر ہوئی وہ کہاں سے عاشق ہو گیا جی؟ وہ نہیں عاشق ہوتا کوئی.
عاشق ہوتا ہی وہ ہے جس کو صرف سیو نہیں مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، سیو نہیں مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے، یہ نہیں کہیں کسی کو نہیں رہنا، کیونکہ عشق تے آتش دوہیں برابر، یہ آگ ہے حضرت جی، بلکہ آگ کچھ نہیں ہے اس کی آگے، عشق تے آتش دوہیں برابر، حضرت رابعہ بصری کے لیے لکھا ہے، کہاں گئیں وہ باتیں، ان تے کو گل کرو کوٹھی دی، ان تے کو گل کرو آئی فون دی، حضرت جی وہ گلاں کتے گئیں، حضرت رابعہ بصری لکھا ہے رات کا وقت تھا، آپ کے گھر سے شور بلند ہوا، ہائے پیاس ہائے پیاس، عورت ذات تھی، رات کا وقت تھا، لوگوں نے سمجھا شاید حضرت رابعہ بصری کو پیاس لگی ہے اور ان کے گھر میں پانی کوئی نہیں، محبت تھی نا سب کو، اللہ کی ولیہ تھی، وہ سب نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھائے اور حضرت رابعہ کے لیے نا کنویں سے پانی لینے بھاگ گئے، وہ سارے نا اپنے اپنے برتنوں میں حضرت رابعہ کے لیے پانی ڈال کے لا رہے تھے، راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسنین میں سے تھے، جو رازدانوں میں سے تھے، انہوں نے سب کو کھڑا کر لیا، پوچھا وہ کتنے، کہ حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، شاید آپ کو پیاس لگی ہے اور گھر میں پینے کو پانی کوئی نہیں، عورت ذات ہے، رات کا وقت ہے، باہر نہیں نکل رہی، ہم یہ کنویں سے پانی لے کے جا رہے ہیں حضرت رابعہ کے لیے، آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا چلے ہو، یہ وہ پیاس نہیں جڑی ایس پانی نہ بجھ جائے، اے او دی دید دی پیاس ہے، او دی دید نہیں بجھے گی، عشق تے آتش دوئیں برابر، ہوئے عشق دا تاں اتھے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا، تے عشق ساڑے دل جیڑا، پھر حاجہ غلام فرید خود کو سوال کرتے ہیں، پوچھتے کیا ہیں، آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کھیڑا، پھر خود ہی کہتے ہیں غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے ڈیرا، بس حضرت دعا کیا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، میں جہاں سے شروع ہوا ابھی بھی وہیں کھڑا ہوں، پتر اسی لڑن نہیں آئے، بندگی کرنا ہے، بندگی کریے حضرت جی، بندگی کریے، بندگی کریے، بندگی کریے، جتھے غلطی ہو جائے وہ کہندا ہے معافی مانگ میں دے دیاں گا، ہو جاندی پتر، وہ کہندا ہے بس پردے نے دے پردے ہی رہن دے، غلطی ہو جائے معافی مانگ لو، لیکن پتر جان کے غلطی نہ کریو، جان کے بھی ہو جائے پھر بھی مانگ لئیے، آؤ بندگی کریے،